بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة وقال عليه الصلاة والسلام يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول دعوت فلم يستجب لي او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ دوسری روایت میں ارشاد فرمایا کہ دعا عبادت ہی ہے، اور ایک روایت میں یہ فرمایا کہ تم میں سے ہر آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ مچائے۔ جلدی مچانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یوں کہے کہ میں نے دعا کی مگر قبول نہ ہوئی۔ دعا انسان کی اندر سے پھوٹنے والا فطری جذبہ ہے۔ کسی بھی مشکل وقت میں، آڑے وقت میں آدمی کی زبان سے بے ساختہ دعا نکلتی ہے کہ اے اللہ ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے۔ تو ایک تو یہ حادثاتی طور پر، اتفاقی طور پر ہم ایک دعا کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کے ہاں بڑی پسندیدہ ہے، بڑی محبوب ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ ہر چیز اللہ سے مانگو، حتیٰ کہ اگر کھانے کا نمک نہیں تو بھی مانگو، اور اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ یعنی دعا مانگنے میں جھجک نہیں ہونی چاہیے، یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ اب یہ چیز بھی اللہ سے مانگے، نہیں، بلکہ ہر چیز اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اور اللہ رب العزت کو یہ مانگنا بہت پسند ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ میرے بندے جب میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ فرمائیں کہ میں قریب ہوں۔ دعا کرنے والا جب بھی دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا پر لبیک کہتا ہوں۔ اور فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارے رب کا یہ فرمانا ہے مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ تو مسلمان آدمی کو دعا کے معاملے میں بہت زیادہ فراخ دل ہونا چاہیے، دعائیں ضرور مانگنی چاہیے۔ بالخصوص یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ تو دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ دن بھر روزے سے ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ افطار کے وقت میں، افطاری سے پہلے مستورات بھی اور مرد حضرات بھی وقت کچھ فارغ کریں اور اس وقت میں اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں، ہاتھ پھیلائیں، جھولی پھیلائیں اور اللہ سے ساری خیریں مانگیں، اپنے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اڑوس پڑوس والوں کے لیے، جاننے والوں کے لیے، نہ جاننے والوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں خیر کی جائے، کہ یہ دعا کی قبولیت کے خاص مواقع ہیں۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے بشرطے کہ غلط کسی بات کی دعا نہ کی جائے، کسی قطع رحمی کی دعا نہ ہو، کسی حرام کام کی، حرام خواہش کی دعا نہ ہو، تو یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ البتہ دعا کے قبول ہونے کا مطلب سمجھ لینا چاہیے۔ دعا کے قبول ہونے کی صورتیں مختلف ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے مانگا وہی اللہ ہمیں عطا فرما دیں۔ ہم نے مانگا کہ ہمیں سواری مل جائے، گاڑی مل جائے، اللہ نے دے دی تو یہ دعا قبول ہو گئی۔ عام طور سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دعا کی قبول ہونے کا یہی مطلب ہوتا ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی نے دعا تو مانگی ہے کہ مجھے گاڑی مل جائے، لیکن اللہ نے اسے حج کی توفیق عطا فرما دی، عمرے کی توفیق عطا فرما دی، یعنی اچھے کام کی توفیق عطا فرما دی جو بن مانگے ہو گیا۔ تو یہ بھی دعا کی قبولیت کی ہی ایک صورت ہے۔ اس کو پتہ نہیں کہ اس کی کوئی دعا اللہ کے یہاں قبول ہوئی ہے، مگر اس کی صورت بدل گئی، دوسری صورت میں اس کو اس کا عوض مل گیا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آدمی دعا مانگتا ہے کہ مجھے گاڑی مل جائے، اور اس پر کوئی حادثہ آ رہا ہوتا ہے، اس کے کسی عزیز دوست پر، اپنے بچوں پر، بیوی پر، گھر والوں پر کوئی مصیبت آ رہی ہوتی ہے، اللہ اس دعا کی برکت سے اس مصیبت کو ہٹا دیتے ہیں۔
یہ بھی اس کو بظاہر لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا، میں تو دعا مانگی کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن حقیقت میں اللہ کے ہاں قبول ہوئی، قبول ہونے کے بعد اس نے اپنا اثر دکھایا اور اس کو محفوظ کر کے چلی گئی۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ دعا کا اثر دنیا میں کوئی بھی ظاہر نہ ہو تو اللہ کے ہاں ذخیرہ ہو جاتی ہے، اور قیامت والے دن ان دعاؤں کو جو دنیا میں استعمال نہیں ہوئی ہیں یہ سب اللہ کے ہاں ذخیرہ ہوں گی، اس کو بدلہ دیا جائے گا دعا مانگنے والے کو۔ تو اس وقت آدمی یہ خواہش کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، کہ دنیا کا وقت تو گزر ہی گیا جیسا گزرنا تھا۔ اس لیے دعا مانگنے سے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور دعا کی قبولیت کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ دعا کی قبولیت میں جلدی نہ مچائی جائے، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، ابھی ہم نے اس کا ترجمہ پڑھا ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے جب تک آدمی جلدی نہ مچائے۔ جلدی مچانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی آج دعا کی اور جناب تھوڑی دیر بعد آسمان کو دیکھ رہا ہے کہ کوئی اللہ کی طرف سے کوئی دسترخوان نازل نہیں ہو رہا، کوئی ایسی صورت نازل نہیں ہو رہی کہ جو میرے لیے کوئی اچھی صورت ہو، تو یہ دعا میں جلدی مچانا ہے۔ تو دعا کی قبولیت کے آداب میں سے ایک ادب، اور دعا کی قبولیت کے آداب میں سے یا شرائط میں سے کہہ لیجئے ایک شرط یہ بھی ہے کہ لقمہ حلال ہو انسان کا۔ حرام مال کھانے والے آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ ویسے اپنے فضل سے کر لیں تو کر لیں کوئی خاص دعا، لیکن یہ ہے کہ عام دستور یہ نہیں ہے کہ آدمی کے حرام کھانے والے کی دعا قبول ہو جائے۔ تو یہ دعا کی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ چند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں دعا کی نسبت سے کچھ معروضات پیش کی گئی۔ اور آج کا مسئلہ، آج کی نشست کا یہ ہے، کل کچھ مسئلے کا تذکرہ ہوا تھا مگر اس میں کچھ ابہام رہ گیا کہ فدیہ اور فطرانہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ فدیہ ہوتا ہے اس شخص کا جو روزہ نہیں رکھ سکتا بیماری کی وجہ سے، اور بیماری سے صحت یاب ہونے کا بھی امکان نہیں ہے، تو یہ شخص ایک روزے کا 2.25 کلو گندم فدیہ دے گا۔ اور دے گا کس کو؟ جو بھی مستحق زکوٰۃ آدمی ہے، جس کو زکوٰۃ لگتی ہے اسی کو فدیہ بھی لگتا ہے۔ اور چاند نظر آنے کے بعد پورے رمضان کا فدیہ بھی ایڈوانس میں بھی دیا جا سکتا ہے مگر رمضان کا چاند نظر آ چکا ہو۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ شخص اس پیسے سے یا اس اناج سے یا اس چیز سے روزہ ہی رکھے۔ روزہ تو اپنے پیسوں سے اپنی چیز سے بھی رکھ سکتا ہے، اسے وہ اپنی کسی ضرورت میں بھی استعمال کر سکتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فدیے کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کو اپنی جگہ روزہ رکھوایا جاتا ہے۔ روزہ رکھوایا نہیں جاتا، بلکہ یہ صدقے کی ایک شکل ہوتی ہے۔ اور فدیہ جو ہے یہ اصل تو یہ ہے کہ آدمی خود ادا کرے، جس کا روزہ چھوٹا ہے وہ فدیہ خود ادا کرے۔ اگر اس کی جانب سے اس کا کوئی بیٹا، بیٹی، بھائی، بہن، کوئی رشتہ دار اس کی جانب سے اس کو بتا کر فدیہ ادا کرے تو بھی ادا ہو جاتا ہے۔ یہ تو فدیے کی بات ہوئی۔ باقی فطرانہ جو ہے وہ یہ بھی مقدار تو اتنی ہی ہے، 2.25 کلو گندم، لیکن اس کا تھوڑا سا جو ضابطہ ہے وہ مختلف ہے کہ فطرانہ کس پر ہے۔ فطرانہ ہر اس شخص پر ہے جو صاحب نصاب ہو، جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر سونا ہو یا چاندی ہو یا اتنا نقدی ہو 40,000 کے آس پاس، یا ضروریات زندگی سے زائد سامان ہو یا سامان تجارت ہو۔ جس شخص کا اتنا نصاب بن جاتا ہے اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اسی کو فطرانہ بھی کہتے ہیں، اسی کو صدقہ فطر بھی کہتے ہیں۔ اپنی جانب سے واجب ہے اور اپنے زیر کفالت افراد، اپنی نابالغ اولاد، اپنی بیوی۔ باقی بالغ اولاد کی جانب سے فطرانہ کوئی دینا چاہے تو دے سکتا ہے، ورنہ ذمے میں نہیں ہے، ذمے میں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص والدین کے ساتھ رہتا ہے اور والدین اس کے صاحب نصاب نہیں ہیں تو ان پر فطرانہ نہیں ہے۔
بالغ اولاد اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو ان پر بھی فطرانہ نہیں ہے. کوئی ویسے نہ ہونے کے باوجود ثواب کے لیے دینا چاہے تو اس کی مرضی ہے، ورنہ اس کے ذمہ فطرانہ نہیں ہے. اور فطرانے کی مقدار عرض کر دی 2.25 کلو گندم. ابھی ریٹ جو ہے وہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ 2.25 کلو گندم کا کیا قیمت ہے، اور ابھی بھی یہ فطرانہ ادا، یعنی جو ہی چاند رمضان کا نظر آیا پھر فطرانہ ادا کیا جا سکتا ہے، مگر مستحق زکوٰۃ آدمی کو جس کے بارے میں تسلی ہو کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے اسے دینا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ.